اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے 20ویں پارے امن خلقہ کا خلاصہ۔ قرآن پاک کے 20ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ استفہامی انداز میں اپنی جلالت و قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان سے بارش برسا کر بارونق باغات کس نے اگائے؟ زمین کو کس نے مقام قرار بنایا اور اس کے بیچ دریا جاری کیے اور لنگر کی صورت میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے؟ مبتلا مصیبت کی فریاد کون سنتا ہے اور اس کے دکھوں کا مداوا کون کرتا ہے؟ خشکی اور سمندر کی ظلمتوں میں راہ کون دکھاتا ہے؟ بارش کی نوید بنا کر ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ ابتداً مخلوق کو کون پیدا کرتا ہے اور دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ زمین و آسمان کی مخلوق کو روزی کون دیتا ہے؟ یہ سارے سوالات اٹھانے کے بعد اللہ عز و جل انسان کی عقل سلیم سے سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ معبود برحق کے سوا یہ سب کام کرنے والا کوئی اور ہے؟ اور اس سوال کو قرآن بار بار دہراتا ہے تاکہ انسانوں کا ضمیر جاگ اٹھے اور وہ حق تبارک و تعالیٰ کی جلالت قدرت کو تسلیم کر لیں۔ اس مقام پر بھی قرآن مجید فرماتا ہے کہ اے انسان، زمین پر چل پھر کر دیکھ لو باغی قومیں کس انجام سے دوچار ہوئیں۔ یہ بھی فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی مستور ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ اس کے بعد سورۃ القصص ہے۔ سورۃ القصص کے شروع میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ یہاں اس مرحلے کا بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تدبیر سے فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون نے اپنی زوجہ حضرت آسیہ کے کہنے پر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنی غیر محسوس تدبیر کے ذریعے انہیں ان کی والدہ سے ملا دیا۔ خدا کی شان کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں اپنی والدہ کے دودھ پر پرورش پانے لگے۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک مظلوم کے بچاؤ کے لیے انہوں نے ظالم کو مکہ مارا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قتل سحف پر اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ آیت نمبر 20 میں بتایا گیا ہے کہ شہر کے دور والے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، فرعون کے لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے نکل جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے اور اللہ کی حکمت سے مدین بستی کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام تک رسائی ہوئی۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا اس شرط پر نکاح کر دوں گا کہ آپ 8 سال تک اجرت پر میرا کام کریں اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ جب مقررہ میعاد پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران آگ کی تلاش میں ان کے کوہ طور پر جانے مبارک سرزمین پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذکر ہے۔ وہاں آپ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، عصا اور ید بیضا کے معجزے عطا ہوئے اور ہارون علیہ السلام کو رسالت کے مشن میں ان کی درخواست پر ان کا مددگار بنایا گیا۔ آیت نمبر 38 سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا۔ آگے امن والے شہر کا ذکر ہے، یعنی آیت نمبر 57 سے کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی وہ فوائد سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہم نے ان کو اپنے حرم میں آباد نہیں کیا جو امن والا ہے؟ اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، لیکن
ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی اسلام کی برکت سے دنیاوی نعمتیں چھن نہیں جائیں گی بلکہ ان میں اضافہ ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے. یعنی ماضی کی خوشحال سرکش قوموں کے کھنڈرات نشان عبرت ہیں. ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ بستیوں والوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جاتا جب تک رسول بھیج کر ان پر اتمام حجت نہیں کر دیا جاتا. اس سے آگے قارون کا ذکر ہے. آیت نمبر 76 سے قارون کا ذکر ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ قوم موسیٰ کا ایک سرکش شخص تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت تھی جو اس کی چابیوں کو اٹھا نہ پاتی. اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اس نعمت دولت کے بدلے میں آخرت کو تلاش کرو اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. یعنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس نے کہا یہ مال مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے. یعنی اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے علم اور مہارت پر ناز کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلی قوموں میں سے اس سے بھی زیادہ طاقتور اور بڑے مالداروں کو ہلاک کر دیا گیا. آگے سرکش کی سزا کے بارے میں آتا ہے. آیت نمبر 21 میں فرمایا اس کی سرکشی کی سزا کے طور پر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اللہ کے مقابل اس کا کوئی مددگار نہ تھا. قرآن نے بتایا کہ اس کے کر و فر کو دیکھ کر جو لوگ اس جیسا دولت مند ہونے کی تمنا کر رہے تھے اس کے انجام کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ دولت و طاقت دنیا ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہے. انہوں نے کہا اس جیسی دولت کا نہ ہونا ہمارے حق میں اچھا ثابت ہوا. اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی دھسا دیے جاتے. آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے مقدر کرتے ہیں جو زمین میں نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی فساد. اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے. اگلی آیت کا مفہوم ہے کہ ہر ایک اپنے اچھے یا برے اعمال کی جزا یا سزا پائے گا. اس سے آگے سورۃ العنکبوت ہے. اس سورت کے شروع میں قرآن مجید نے متوجہ کیا کہ قطعی نجات کے لیے صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کو کڑی آزمائش سے گزرنا پڑا اور ابتلا سے گزرنے کے بعد ہی سچے مومن اور جھوٹے کا فرق واضح ہوتا ہے. آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہیں تو گناہ کے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے. آیت نمبر 14 سے ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ تبلیغی زندگی اور ان کی قوم پر عذاب کا ذکر ہوا. آیت نمبر 16 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو متوجہ کیا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو سن کر قوم نے کہا اسے قتل کر دو یا جلا ڈالو، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا. اس کے آگے قوم لوط کی سرکشی کے بارے میں بات ہے. آیت نمبر 26 سے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں نبوت اور کتاب عطا کی. لوط علیہ السلام کی قوم کی انتہائی سرکشی کا ذکر ہے کہ وہ غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے اور ڈاکے ڈالتے اور لوط علیہ السلام سے نزول عذاب کا مطالبہ کرتے تھے. یعنی یہ ان کی سرکشی کی انتہا تھی. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو بچا لیا اور قوم کے ساتھ قوم کی برائیوں کو پسند کرنے والے ان کی بیوی سمیت ساری بستی کو ہلاک کر دیا.
اس کے بعد عاد و سمود کی بستیوں کا ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے بیان کیا، تم اپنے تجارتی سفر کے دوران شیطان کے بہکاوے میں آنے والے عاد و سمود کی بستیوں سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہو۔ یہ لوگ سمجھدار ہونے کے باوجود شیطان کے نرغے میں آ کر راہ راست سے ہٹ گئے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں، ان کے عقائد کے بودے پن کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حق کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن صرف اہل عقل ہی ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔